انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 8 لاکھ سے زائد جو فوجی اہلکار ہیں وہ تعینات کیے گئے تھے، اور جب 370 ختم کیا مودی گورنمنٹ نے تو یہی کہا گیا کہ ہم نے وہاں پہ اسٹیبلٹی لائی ہے، وہاں پر جو ملیٹنٹ تھے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ضروری تھا، اور وہاں پر حالات جو اب کنٹرول میں ہیں، امن جو ہے وہاں پر آ چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر بالی ووڈ کی موویز جو ہیں وہ بھی شوٹ کی جانے لگی، اور ٹورسٹ کے لیے بھی وہ علاقہ اس طرح ان موویز میں دکھایا جانے لگا کہ بہت ہی پرامن ہے، وہاں جا کر لوگ انجوائے کر سکتے ہیں، اور تمام تر چیزیں انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لی۔ لیکن پھر آتا ہے پہلگام کا واقعہ، پہلگام اٹیک، 22 رن کی وادی میں ٹورسٹ پر اٹیک کیا جاتا ہے، ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے اور سرے عام کی جاتی ہے اور دن دہاڑے کی جاتی ہے۔ ٹارگٹ کلر آتے ہیں، آرام سے اپنا ہدف اچیو کرتے ہیں، 27 ٹورسٹ کو مار دیتے ہیں، موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، لیکن وہاں پر 8 لاکھ میں سے کوئی ایک بھی سیکیورٹی اہلکار نہیں پہنچ پاتا جو ان کو موقع پر ریسکیو کرتا، ان کو بچاتا یا پھر ٹارگٹ کلرز کو جو ہے وہ مارتا۔ ٹارگٹ کلر وہاں قریب سے ہی جھاڑیوں سے نکلتے ہیں، اوپر آتے ہیں اور وہاں پر شناخت پوچھ کر ان کو مارتے ہیں، اور یہ بالکل ویسے ہی انسیڈنٹ ہے جیسا بلوچستان میں ہم نے دیکھا 1-2 بار ہو چکا ہے، بس میں بھی ہوا، بولان کے مقام پر بھی ہوا کہ یہاں پر بھی آئیڈینٹی دیکھ کر لوگوں کو مارا جاتا تھا، ٹارگٹ کلنگ کی جاتی تھی، اور انڈین میڈیا جو ہے اس کو دہشت گردی کا واقعہ نہیں کہتا تھا بلکہ کہتا تھا کہ یہ علیحدگی پسند افراد ہیں جو کہ اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ لیکن کشمیر میں جو کچھ ہوا اس پر پاکستان نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، نہ تو پاکستان کی گورنمنٹ نے اور نہ ہی پاکستان کے میڈیا نے، بلکہ بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا، کیونکہ پاکستان جانتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کی دہشت گردی کو سپورٹ کریں گے تو کل کو یہ دہشت گردی چل کر ہمارے گھر آئے گی اور ہمیں نقصان پہنچائے گی، اور پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے۔ پاکستان کے نہ صرف فوجیوں نے بلکہ جو سویلینز ہیں انہوں نے بھی اس دہشت گردی میں بڑی قربانیاں دی ہیں، ہزاروں جنازے جو ہیں وہ اس دہشت گردی کی وجہ سے ہم نے اٹھائے ہیں، اور ہم اس کا درد اچھے سے جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اس کی مذمت کی اور انہوں نے اس کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا، اور جو خاندان متاثر ہوئے ہیں غم کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بھی بات کی، اور یہ تک کہا کہ جو انڈین میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کی بھی مذمت کی، اور انہوں نے یہ صاف کہا کہ اس واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، اور پاکستان اپنی شارگ میں گھس کر کبھی بھی دہشت گردی نہیں کرے گا۔ پاکستان یہی چاہتا ہے کشمیریوں کو ان کا حق ملے، لیکن یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کشمیر میں گھس کر وہ اس طرح حالات خراب کرے، کیونکہ ہمارا بھی کشمیر ہے، ہماری سائڈ کا جو کشمیر ہے پاکستان کا کشمیر، اس میں دیکھیں کہ پرامن حالات ہیں، کوئی بھی اس طرح نکل کر کسی کو مار داڑ کر نہیں جاتا۔ خاص طور پر اگر بات کریں اس طرح کے دہشت گردی کے واقعے کی تو اکا دکا ان کی ذاتی دشمنیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس بڑے لیول پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، اور پرامن ہے کافی، اور وہاں پر بھی ٹورسٹ جاتے ہیں، اور ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ علاقہ کتنا خوبصورت ہے۔ اس کو ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں کیونکہ انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی خوبصورت وادیاں اس علاقے میں موجود ہیں اور ٹورسٹ کی اٹریکشن کا باعث بنتی ہیں، اور ٹورسٹ بڑی تعداد میں وہاں پر ہر سیزن میں جاتے ہیں، نہ صرف اس سیزن میں بلکہ سردیوں میں بھی بڑی تعداد میں ہمیں وہاں پر ٹورسٹ نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ افسوسناک تھا، اس کی مذمت سب نے کی، کیونکہ دہشت گرد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی بھی اس کی قومیت نہیں ہوتی، ہم اس کو کسی مذہب سے، کسی خطے سے، کسی ملک سے نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ یہ انسانیت دشمن ایک ایکٹ ہے جس کی سب کو مذمت کرنی چاہیے، اور جہاں کہیں بھی ہو، چاہے وہ ہمارے دشمن ملک میں ہو، ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے، جیسے کہ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جب یہ ہوا تو اس کی مذمت کی۔ لیکن جب بلوچستان میں ہوا تو ایسا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ بلوچستان میں جب ہوا تو وہاں پر ان کے جو میڈیا ہے اس نے شادیانیاں بجائے اور بالکل بھی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا۔ ان کو کچھ سیکھنا چاہیے کہ ایتھکس بھی کسی چیز کا نام ہے، اور ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے، جب بھی پاکستان میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہاں بڑھا چڑھا کر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جبکہ وہاں پر جب کوئی ایسی بات ہو تو ہمارے جو میڈیا ہے، ہمارے جو لوگ ہیں وہاں کی عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، انسانیت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ انڈین میڈیا نے ایسا کیوں کیا۔ انڈین میڈیا کو تو ویسے تو اس کے بڑے نام ہیں، ہر چینل کے، ہر ادارے کے، ہر اخبار کا اپنا ایک نام ہے، اسی نام سے پکارا جاتا ہے اور وہی ان کی پہچان ہے، لیکن انٹرنیشنلی اگر دیکھیں تو اس کو گودی میڈیا کہتے ہیں، یعنی کہ مودی نے اس میڈیا کو گود دیا ہوا ہے، وہی فنڈ دیتا ہے اور اسی فنڈ کے تحت وہ چیختا چلاتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، اور اس کی ایک ایگزامپل ماضی میں تو بہت موجود ہیں، تازہ ایگزامپل ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ تازہ واقعات ہوئے ہیں اور وہ فریش ہیں، آپ کے مائنڈ میں ہوں گے، اور ابھی وہ چیزیں چل رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں۔ انڈیا میں یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ 2 روز قبل 3 بجے کے قریب ہوا ہے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق، لیکن 3:05 پر ٹویٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی حرکت ہے، اس میں پاکستان ملوث ہے، یعنی کہ صرف 5 منٹ بعد ہی یہ طے کر لیا گیا
کہ اس میں پاکستان ملوث ہے اور بنا کسی ثبوت کے. اس کے بعد ہمیں ایک طوفان برپا ہوتا نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ، ان کے جو نیشنل ٹی وی ہے ان پہ، اخبارات میں، ہر طرف ہمیں ان کے ڈیجیٹل پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں اور بے دھڑک الزام لگا رہے ہیں اور کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، بس بیٹھ کے بڑی بڑی بھڑکے مار رہے ہیں. اور یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کے ساتھ تمام تعلقات ختم کریں. اب جو گورنمنٹ پیچھے ہے اور ہماری فورسز کو جواب دینا ہوگا، یعنی وہ سرجیکل اسٹرائک کی طرف آنا چاہ رہے تھے. حالانکہ اس چیز کو بھولتے ہوئے کہ ابھینندن کا کیا حال ہوا، جو 26 فروری کو انہوں نے کیا تھا اور 27 فروری کو ان کو جو جواب ملا، پھر بھی وہ اس کو بھولتے ہوئے اپنی گورنمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں جنگ کی طرف جانا چاہیے. اور یہ بھی بھول گئے کہ ایٹمی پاور پہ آپ اگر اس طرح اٹیک کریں گے تو یہ خطہ کسی طور بھی محفوظ نہیں رہے گا. اس کے بعد ایک ٹینشن کریٹ ہوئی کیونکہ میڈیا نے تمام کی تمام جو اٹینشن تھی، مائنڈ تھا، وہ ڈائیورٹ کر دیا اس طرف، بجائے اس کے کہ یہ سوال اٹھایا جاتا کہ 8 لاکھ اگر فوجی وہاں تھے، تعینات ہیں، اتنی بڑی فورس ہے جس کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، جس کو تنخواہیں مل رہی ہیں، وہ کیا کر رہی ہے؟ کیوں ہمارے ادارے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں اور وہاں پر ٹارگٹ کلر آئے اور انہوں نے اٹیک کیا؟ کیوں ٹورسٹ کو جو ہے سیکیورٹی نہیں فراہم کی گئی؟ کیوں اگر کہ وہاں پر کوئی سینسٹیو ایریا تھا تو ٹورسٹ کے لیے کوئی ایڈوائزری جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی؟ اس طرح کے ریموٹ ایریا میں کیوں کوئی بھی سیکیورٹی اہلکار موجود نہیں تھا؟ اس تمام تر ناکامیوں کو چھپانے کے لیے سوشل میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پر پروپیگنڈا شروع کیا گیا اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے اور لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ٹویٹر ٹرینڈ بھی چلائے، سوشل میڈیا پہ پاکستان کے خلاف بولنا شروع ہو گیا. حالانکہ ان کو اپنے اداروں اور اپنی گورنمنٹ سے سوال کرنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ لوگ تو معصوم ہوتے ہیں، پبلک معصوم ہوتی ہے اور ان کو ایموشنل کیا گیا، ان کو ایسی تصاویر دکھائی گئی، ایسی ویڈیوز دکھائی گئی جس کو دیکھ کر وہ ایموشنل ہوئے. اور بعد میں یہ بھی پتہ لگا کہ وہ جو نیوی کے ایک آفیسر کی فوٹیجز دکھا رہے تھے کہ یہ وہ ہے، بعد میں وہ جوڑا سامنے آ گیا کہ یہ ان کی ویڈیو ہے جو اس فوجی آفیسر کی دکھا کر وائرل کی جا رہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں اب تک سامنے آ رہی ہیں. اور نہ صرف جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق یہ واقعہ 3 بجے ہوا اور انہوں نے اس کو 3:05 پر اناؤنس کر دیا کہ یہ پاکستان کی حرکت ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ اعلان جو کیے جس میں سندھ طاس معاہدہ جو اس کو منسوخ کیا، پاکستانیوں کو انڈیا چھوڑنے کی جو وہ ایک ڈیڈ لائن دی کہ 48 گھنٹے میں آپ چلے جائیں واپس، ٹریڈ ختم کر دی گئی. اس کے علاوہ سفیر جو ہے ہمارے ان کی تعداد کم کر دی گئی. واگا بارڈر کی اگر بات کریں تو واگا بارڈر بھی بند کر دیا گیا. تو یہ تمام تر چیزیں پھر پاکستان کے لیے نہیں بلکہ انڈیا کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. اس خطے میں ہم پڑوسی ہیں اور پڑوسی کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے. ہاں آپ کا دوست، آپ کا دشمن جو دور کا ہے وہ بدل سکتا ہے، لیکن ساتھ رہنے والا آپ کا ملک کبھی بھی بدل نہیں سکتا. گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے اور مودی کا جو امیج خراب ہونا شروع ہوا ہے اور اس نے اسی پہ کھیلا ہے، اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹ دے کے، اینٹی پاکستان باتیں کر کے، پالیسی لا کر وہ لوگوں کو ایموشنل کرتا ہے اور پھر ووٹ لیتا ہے. اور نہ صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ وہاں پر جو بڑی تعداد میں مسلمز ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. اور جو بھی مودی گورنمنٹ کی ناکامی ہوتی ہے وہ پاکستان پہ ڈال دیتا ہے. اور یہ آسان ترین طریقہ ہے کہ پاکستان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤ، پاکستان کے خلاف لوگوں کو جو ہے وہ ایموشنل کرو اور پھر اپنے ٹارگٹ اچیو کرو، اپنی ناکامیاں چھپا لو. اور ابھی بھی یہی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا. سمجھوتا ایکسپریس کی بات کریں، پٹھان کوٹ کی بات کریں، پلوامہ اٹیکس کی بات کریں، ممبئی اٹیکس کی بات کریں، گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں جو ہے وہ الزام لگا دیتے ہیں پاکستان پہ. پاکستان میں جب بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا بولان کے مقام پہ، تو تیسرے دن جا کر سیکیورٹی فورسز نے ہماری جو ہے وہ جب ہم نے ایجنسیوں نے خبر دی، ثبوت دیا، تو اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اس میں بھارت ملوث ہے کیونکہ وہاں پر ان کو سپورٹ کیا گیا. اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈائریکٹ انوالومنٹ کا پاکستان نے بھی الزام نہیں لگایا بلکہ انہوں نے کہا کہ BLA کو سپورٹ کیا گیا ہے. افغانستان اور بھارت جو ہے وہ ان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے ہمارے خلاف. جبکہ اس واقعے کی اگر بات کریں پہلگام کی، تو اس واقعے کی ذمہ داری تو کسی بھی ملیٹنٹ تنظیم نے قبول نہیں کی اور انڈین میڈیا نے اناؤنس کیا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں. اب دیکھیں کہ ان کے حالات کیا ہیں کہ وہ واقعہ جو انٹرنیشنل بن سکتا ہے اگر دو ملک لڑیں، تو وہ چیزیں جو میڈیا لیڈ کر رہا ہے، گورنمنٹ نے لیڈ نہیں کی. اور پھر شام کے وقت جو وہ تمام طرح ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بچگانہ چیزیں ہوتی ہیں. انڈین میڈیا، انڈین سیکیورٹی کے ادارے اور اس کے علاوہ مودی گورنمنٹ، ایسے لگ رہا ہے 3 اسٹوپڈ جو ہے وہ ایک ساتھ جمع ہو گئے اور اس ملک کو چلا رہے ہیں. اس ملک کو جس میں دنیا کی آدھی آبادی جو ہے وہ رہ رہی ہے، جس خطے میں آدھی آبادی رہ رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اسٹوپڈ لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے اس وقت یہ خطہ، اور اس کی وجہ سے جو ان کے پڑوسی ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو دریائے سندھ کا جو پانی ہے وہ بیسیکلی آپ کبھی اس طرح سے روک بھی نہیں سکتے. جو سندھ طاس معاہدہ آپ نے ختم کرنے کی بات کی ہے، کیونکہ اس میں ورلڈ بینک جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اور نہرو اور ایوب خان کے درمیان جب یہ معاہدہ ہوا تھا
تو یہ دو طرفہ تھا، یہ یک طرفہ نہیں تھا، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ دو طرفہ ہی ہونا چاہیے، یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دو طرفہ فیصلہ کریں گے تو اسی میں بہتری ہے، ورنہ 370 جیسے آپ نے کشمیر میں ختم کر کے یک طرفہ فیصلہ کیا، آج آپ اس کے ریزلٹس بھی بھگت رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ 8 لاکھ کی آپ کی سیکیورٹی ہونے کے باوجود وہاں پر آپ کے ٹورسٹ جو محفوظ نہیں رہے، اور چن چن کر اگلوں نے مارا اور بھاگ بھی گئے اور آپ ان کو پکڑ بھی نہیں سکے۔ تو میرے خیال میں یہاں پر بھی آپ یہی غلطی کر رہے ہیں، اور پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور پاکستان نے آپ قومی سلامتی کا اجلاس بلایا تھا جس میں تمام تر ہماری قیادت جو ہے وہ عسکری بھی اور سیاسی بھی بیٹھی، اور انہوں نے سر جوڑے اور اس کا ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ انڈینز جو ہے اگر ہمارا خیال نہیں کریں گے تو ہم بھی شملہ ایگریمنٹ جو ہے وہ کینسل کرتے ہیں۔ شملہ ایگریمنٹ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، جو ہمارے ذوالفقار علی بھٹو نے اندرا گاندھی کے ساتھ کیا تھا شملہ کے مقام پر، اس کو منسوخ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ واگا بارڈر کو فوری بند کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ٹریڈ کی بات کریں تو وہ بھی انڈیا کے ساتھ فوری ختم ہوگی، اور انڈینز کی بات کریں تو ان کو بھی یہاں سے 30 اپریل کا ٹائم دیا گیا کہ آپ فوری ملک چھوڑ کر واپس چلے جائیں، اور وہ انڈینز جن کو سارک کے تحت ویزا جاری کیا گیا تھا ان کے ویزے بھی منسوخ ہو گئے۔ تو یہ ٹینشن کریٹ ہو گئی، دو ایٹمی پاورز ہیں اس وقت، پاکستان اور انڈیا، اگر ان دونوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو پوری دنیا خطرے میں ہوگی، پوری دنیا جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی۔ دوسری جانب پاکستان یہ بھی کر سکتا ہے کہ چائنا کے ساتھ اس کے اچھے معاملات ہیں، جو دریا چائنا سے بھارت کی طرف آ رہے ہیں تو چائنا بھی اپنے دریاؤں کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ بھی پانی بھارت کا بند کر سکتا ہے، اور پھر بھارتی شہریوں کو پتہ چلے گا کہ ایک اسٹوپڈ جو انہوں نے چائے والا بٹھا کے رکھا ہوا ہے اتنی بڑی سیٹ پر، اور اس کے ہاتھ میں انہوں نے تمام تر فیصلے دیے ہیں، اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی میرے خیال میں وہ انڈیا جو خود کو سیکولر کہتا تھا، اس کو مودی جو ہے وہ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے سیکولر سے انتہا پسند ملک بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو ایکسٹریمزم جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، مسلمان اور ہندو جو بھائیوں کی طرح آپس میں رہ رہے تھے لیکن وہاں پر وہ ان کو لڑوا رہا ہے، تو ایک وہ وہاں پر وہ کر رہا ہے، اور دوسرا وہ پاکستانیوں کے خلاف لہر اگل کر یہ تمام تر چیزیں کر رہا ہے۔ ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب بلوچستان میں اس طرح کا واقعہ ہوا اور ہمارے ہاتھ میں ثبوت لگے کہ اس میں انڈیا بھی ملوث ہے اور اس نے ان کو سپورٹ کیا بی ایل اے کو، تو پاکستان نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ آپ انڈین یہاں سے نکل جائیں یا آپ کے سفیر جو ہے یہاں سے بھاگیں، چلتے نکلیں، کچھ بھی ایسا نہیں کیا، نہ تو واگا بارڈر بند کیا۔ لیکن انڈیا کی جانب سے ان کے پاس ثبوت بھی نہیں ہوئے، اور صرف 30 منٹ کے اندر انہوں نے کوہرام مچایا اور پھر یہ بچگانہ حرکت کی۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ اپنی ناکامی چھپا رہے تھے، وہ لوگوں کی جو اٹینشن ہے، جو مائنڈ ہے وہ ڈائیورٹ کر رہے تھے، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی ٹینشن کریٹ ہو گئی ہے کہ تمام وہ لوگ جو بارڈرز کے قریب رہتے ہیں، کشمیریوں کی خاص طور پر بات کریں تو انہوں نے تو ہمیشہ سے ہی قربانیاں دی ہیں، وہ اس وقت کافی پریشان ہیں، عام شہری جو ہے کافی پریشان ہے کہ پتہ نہیں اس ملک کے حالات کیا ہوں گے، کیونکہ دونوں میں ممالک میں اس طرح سے میرے خیال میں خوشحالی نہیں ہے۔ لیکن صرف ایک شخص جس کو اس کے ملک کے اندر سے بھی برا بلا کہا جا رہا ہے، اس کی اپوزیشن اسے برا بلا کہہ رہی ہے کہ صرف اس ایک شخص کی جہالت، انتہا پسندی کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ جنگ کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، اور جنگ کسی طور بھی ٹھیک ثابت نہیں ہوتی، کسی طور بھی جو ہے وہ جنگ فیصلہ کن نہیں ہوتی، اور جنگ سے کبھی بھی معاملات حل نہیں ہوتے۔ اور پانی تو ہے ہم واپس لے ہی لیں گے، اور پانی آپ بند کر بھی نہیں سکتے، آپ صرف دھمکی لگا سکتے ہیں، پانی آپ بند کر کے جائیں گے کہاں؟ مزید اپڈیٹس اس حوالے سے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔